مبرعا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین و جمیل، آپ سے زیادہ خوبصورت، آپ سے زیادہ گڈ لک، آپ سے زیادہ ہینڈسم میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں. یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں. یا رسول اللہ آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے، گویا کہ آپ جیسا چاہتے تھے ویسے ہی پیدا کیے گئے. یہ تو حسان ابن ثابت نے کہا جب جبریل امی نے دیکھا، سدرہ کے مکی نے دیکھا تو اس وقت یہی کہا تھا یا رسول اللہ قلبت الارض مشارقها ومغاربها لم اجد رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول اللہ میں نے مشرق دیکھا ہے، مغرب دیکھا ہے، شمال دیکھا ہے، جنوب دیکھا ہے، آدم کو دیکھا، شیس کو دیکھا، زکریا کو دیکھا، یحییٰ کو دیکھا، میں نے یوسف کے جمال کو بھی دیکھا ہے. میں نے یوسف کے جمال کو بھی دیکھا ہے کہ جب زنان مصر نے انہیں دیکھی اپنی انگلی کو کاٹ لی، اثر نہ ہوا. ارے میں جبریل امی ہوں، جبریل امی وہی لے کر میں جایا کرتا تھا، وہی لے کر میں آیا کرتا تھا. آدم کے پاس وہی لے کر میں آیا، شیس کے پاس میں آیا، زکریا کے پاس میں آیا، عیسیٰ کے پاس میں آیا. جتنے بھی انبیاء تشریف لائے سب کے پاس وہی لے کر میں آتا تھا. ارے میں نے یوسف کے جمال کو دیکھا ہے. کہے نا محبت سے، میں نے یوسف کے جمال کو دیکھا ہے. یا رسول اللہ میں نے یوسف کے جمال کو بھی دیکھا، موسیٰ کے جلال کو بھی دیکھا، عیسیٰ کے کمال کو بھی دیکھا. سب کچھ دیکھنے کے بعد آج یہ رزلٹ آؤٹ کر رہا ہوں. یا رسول اللہ قلبت الارض مشارقها ومغاربها لم اجد رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے مشرق دیکھا، مغرب دیکھا، شمال دیکھا، جنوب دیکھا، لیکن آپ سے زیادہ خوبصورت اور حسین کسی کو نہیں دیکھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، مسلک اعلیٰ حضرت، زندہ باد، زندہ مصطفیٰ کانفرنس، زندہ باد. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں نے آپ سے زیادہ حسین کسی کو نہیں دیکھا. اور جب اس کی ترجمانی وقت کا مجدد کرتا ہے تو یہی کہتا ہے، یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے. تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نہ یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میرے نبی کا حسن ایسا ہے، خوبصورتی ایسی ہے. بات یہی تک نہیں ہے، بات بہت ساری ہے. یہ تو میں ضمناً ذکر کرتے جا رہا ہوں، بات بہت ہے. جب حسن کی بات آئی تو صحابہ نے دیکھا، صحابہ نے دیکھ کر کہا ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول اللہ میں نے آپ سے زیادہ خوبصورت کسی شے کو نہیں دیکھا. سبحان اللہ. کسی شے کو آپ سے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھا. صحابہ ایک مرتبہ کھڑے تھے، نبی پاک کے پاس گئے، محبت سے چہرہ کو دیکھنے لگے. وہ چہرہ انور کو دیکھتے دیکھتے فرماتے یا رسول اللہ میں نے چاند کو دیکھا، کبھی آپ کو دیکھا. کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی آپ کو دیکھتا. حسن کی بات چل رہی ہے نا. کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی آپ کو دیکھتا، کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی آپ کو دیکھتا. یا رسول اللہ میں نے اتنی دیر تک چاند کو دیکھا، آپ کو دیکھا، ایسا لگتا ہے کہ چاند کو روشنی ملی ہے تو آپ کی وجہ سے ملی ہے. چاند کو روشنی ملی ہے تو آپ کی وجہ سے ملی ہے. اور یاد رکھو یہ تو سنیوں کا عقیدہ ہے، یہ تو سنیوں کا عقیدہ ہے کہ چاند کو صرف روشنی نہیں، پوری کائنات کی تخلیق ہی ہوئی ہے مصطفیٰ کی وجہ سے. پوری کائنات کی تخلیق ہی ہوئی ہے مصطفیٰ کی وجہ سے. اگر اس پر کوئی حدیث مانگے آپ سے تو کیا پیش کرو گے؟ کوئی کہے دلیل دو، بغیر دلیل کے دعویٰ متحقق اور مضبوط نہیں ہوتی. یہ الگ بات ہے کہ انداز میرا مقررانہ ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ میرے پاس دلیل نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم چیخ رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس دلیل نہیں ہے. ایک حدیث پاک اس ضمن میں سنا دوں اس ضمن میں ایک حدیث سنا دوں. سنیں گے آپ محبت سے؟ پھر پیچھے والے بھائی 2 بجے 2:30 بجے رات میں ہمارے جیسا خطیب آپ کو ملے گا بھی نہیں.
سمجھ رہے ہیں؟ اتنا بھی یاد رکھیے 2-2:30 بجے رات میں کوئی کلیجہ نہیں پھاڑنا چاہتا، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ آپ تک کچھ پہنچا کر جاؤں، کچھ سنا کر جاؤں، کچھ سمجھا کر جاؤں۔ آپ نے جو اس میں محنتیں کی ہیں اس کو سجانے میں، آپ نے جو پیسے خرچ کیے ہیں، یہ پیسے آپ کے فضول نہیں جانے چاہیے۔ آپ کچھ پیغام لے کر جاؤ، عشق مصطفیٰ سیکھ کر جاؤ۔ جب حسن کا ذکر ہوگا تو عشق مصطفیٰ دل میں بیٹھے گا یا نہیں بیٹھے گا؟ جب مصطفیٰ کا، اور یہاں کانفرنس بھی ہے سیرت مصطفیٰ، کیوں نہ ذکر کریں ہم مصطفیٰ کا؟ کیوں نہ ذکر کریں ہم مصطفیٰ کریم کے حسن کو، خوبصورتی کو، جمال کو؟ کیوں نہ ذکر کریں؟ ایک حدیث پاک اس ضمن میں سن لو، اگر کوئی کہے کہ پوری کائنات مصطفیٰ کی وجہ سے بنی ہے، اس پر کوئی دلیل دو، کوئی دلیل دو، تو ہمارے پاس عموماً سنی بھائیوں کے پاس دلیل نہیں رہتے، دلیل نہیں رہتی۔ وجہ یہ ہے کہ ہم بہت دور ہو چکے ہیں علماء سے اور کتابوں سے، بہت دور ہو چکے ہیں۔ یہ ایک کڑوی حقیقت ہے، کہیں نہ کہیں یہ حقیقت ہے۔ میں آپ پر حکم نہیں لگا رہا ہوں کہ ہدلاگ والے ایسے، مطلب ایک عمومی طور پہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج اور ہماری سوسائٹی میں یہ ماحول بپا ہے کہ ہم مطالعہ کرتے نہیں، پڑھتے نہیں، ہماری یہ عادت ہو چکی ہے۔ ہم اماموں کے روم جاتے ہیں اکثر، یا ان کی بات نہیں کرتا ہوں، میں دوسروں کے روم میں اکثر جاتا ہوں، تو حضرت 1-2 کتاب بھی نہیں رہتی، یہ المیہ ہے۔ تو ہمارے پاس جب کتاب نہیں ہوگی تو ہم پڑھیں گے کیسے؟ خیر آج کے وقت میں موبائل میں بعض لوگ پڑھ لیتے ہیں، لیکن موبائل میں پڑھنا بہت مؤثر نہیں ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ اسی لیے ہمیں پڑھنے پڑھانے کا بھی شوق ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے، اور ہمیں مطالعے کا ذوق ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ تو ایک حدیث پاک میں سنانا چاہ رہا ہوں، کون کون سننا چاہتے ہیں ہاتھ اٹھا کر کہیں۔